حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے خالص شریعت صحابہ کرام سے لی ہے، تابعین سے لی ہے، اور خالص شریعت آگے امت کو منتقل کی ہے۔ صحابہ کرام میں سے اہم ترین صحابہ کرام وہ 4 ہیں، اور بعد کے فقہا میں سے اہم ترین فقہا یہ 4 ہیں، اور ایک سلسلہ قرآن کریم حدیث مبارک کے ساتھ جو تزکیہ اور نفوس کی اصلاح کا چلا ہے، ان میں بہت سارے مشائخ نے کام کیا ہے، لیکن معروف ترین مشائخ اور جن کی تصوف کے متعلقہ ہدایات پوری امت میں پھیلی ہیں اور امت نے قبول کی ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک موجود ہو جہاں ان مشائخ طریقت کے ماننے والے اور ان کے متعلقین نہ ہو۔ جہاں تک میں گیا ہوں، مجھے تو ابھی ایسا کوئی ملک نہیں ملا، اور شاید ایسا کوئی ملک ہو ان مشائخ طریقت سے تعلق رکھنے والا آپ کو وہاں کوئی بندہ نہ ملے۔ ان میں سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا سلسلہ قادریہ چلتا ہے، آپ دنیا سے گئے ہیں سن 561 ہجری میں۔ نمبر 2 حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے سلسلہ چشتیہ دنیا میں متعارف ہوا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 633 ہجری میں۔ اور نمبر 3 حضرت ابو حفص شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سن 632 ہجری میں۔ نمبر 4 حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمہ اللہ تعالی، جو دنیا سے گئے ہیں 791 ہجری میں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ کرام ممتاز ہیں، فقہا میں سے 4 فقہا ممتاز ہیں، اور سلسلہ طریقت کو چلانے والے اشخاص میں سے یہ 4 اشخاص وہ ہیں جو ممتاز ترین ہیں۔ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو ان سے خالی ہو۔ آپ نسبتیں دیکھیں، کسی بندے کی نسبت آپ کو صدیقی نظر آئے گی، کسی کی عثمانی نظر آئے گی، کسی کی فاروقی نظر آئے گی، کسی کی علوی نظر آئے گی۔ فقہ کو دیکھیں تو کسی کی نسبت آپ کو یہ قادری نظر آئے گی، کسی کی چشتی نظر آئے گی، کسی کی سہروردی نظر آئے گی، اور کسی کی نسبت نقشبندی نظر آئے گی۔ یہ دنیا میں آپ دیکھیں، فقہا کو دیکھیں، کسی کی نسبت حنفی ہے، کسی کی مالکی ہے، کسی کی شافعی ہے، اور کسی کی حنبلی ہے۔ سلاسل طریقت میں سے کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، اور کوئی ان نسبتوں میں سے نقشبندی نسبت کا حامل ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جس طرح ایک آیت کا مطلب سمجھنے میں 2 فقی الگ ذوق رکھتے ہیں، اسی طرح امت کی تربیت کرنے میں 2 شیخ طریقت الگ ذوق رکھتے ہیں۔ اسی ذوق کے مطابق امت کی اصلاح قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور سنت کے مطابق کرتے ہیں، تو ان سے تربیت حاصل کرنے والے نسبتیں ان کی طرف کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ ہو گئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مسئلہ بھی حل ہو، مسئلہ کی بات بھی ہو، اور آپ کو کوئی پوچھے آپ جواب دینا چاہیں تو جواب بھی دے سکیں۔ میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور پوچھے بھی تمہاری نماز کیا ہے، ہم کہتے ہیں جی ہماری نماز حنفی ہے۔ آپ کے مد مقابل ایک شخص آئے گا، بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز محمدی ہے، تو وہ ایک آدمی کو پکڑ کر کہے گا دیکھو کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کلمہ آپ نے ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ وہ کہے گا جی میں نے تو کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ کہا جب حضرت محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر تمہاری نماز محمدی ہونی چاہیے۔ کلمہ حضرت محمد کا پڑھا ہے اور نماز تمہاری حنفی ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز لے کر نہیں دے گے؟ کیا نماز ابو حنیفہ نے دی ہے؟ اور جب ابو حنیفہ نہیں تھے تو صحابہ کرام نمازیں کیسے پڑھتے تھے؟ اس وقت نماز محمدی تھی یا نماز حنفی ہوتی تھی؟ اب اس الجھن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، اور میں بارہا کہتا ہوں الجھن آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو، اشکال آئے آپ مرکز سے رابطہ کرو۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے مسلک پر ڈرنا نہیں ہے۔ دلیل کی دنیا میں انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ الجھن کے اندر کبھی مبتلا نہ ہوں۔ تو میں کہتا ہوں آپ ان سے پوچھو کہ جب ایک شخص حدیث پاک آپ کو سنائے اور وہ کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث مسلم کی ہے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، آپ ان سے پوچھو بھائی آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے؟
وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے پوچھو جب امام بخاری نہیں تھے تو تب حدیثیں نہیں تھی، تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ تم کیوں کہتے ہو یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے؟ کیوں کہتے ہو حدیث مسلم کی ہے؟ وہ آپ کو جواب دے گا کہ احادیث تو پہلے بھی تھی، لیکن میں جب کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام بخاری کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، امام ترمذی کی ہے۔ میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث بخاری کی ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لکھی امام مسلم نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ حدیث مسلم کی ہے۔ لکھی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور لکھی امام ترمذی نے ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث ترمذی کی ہے۔ آپ کہیں کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چونکہ لکھوائی امام ابو حنیفہ نے ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ نماز حنفی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نماز ابو حنیفہ نے بنا کے دی ہے، اس کا معنی یہ ہے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور امام ابو حنیفہ نے ہمیں بتا کے دی ہے۔ نمازیں بنانا اور ہوتا ہے، نمازیں بتانا اور ہوتا ہے۔ ہمارے امام نے لکھوا کے دی ہے، ہمارے امام نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ تو جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی، اب الجھن حل ہو جائے گی۔ تم کون ہو؟ حنفی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ تمہارا سلسلہ کون سا ہے؟ چشتی، اب کوئی الجھن نہیں ہے۔ بھائی جب چشتی نہیں تھے تو کیا صحابہ کرام کے سلسلے نہیں ہوتے تھے؟ آپ نے کہا نا ہوتے تھے، لیکن ہمیں سمجھایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے۔ بھائی سلسلے پہلے نہیں ہوتے تھے؟ کو جی ہوتے تھے، ہمیں سمجھایا شیخ عبد القادر جیلانی نے ہے۔ پہلے نہیں ہوتے تھے، سلسلے پہلے بھی تھے، لیکن ہمیں سمجھایا حضرت شیخ خواجہ سہروردی نے ہے۔ پہلے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، پھر تم کیوں کہتے ہو نقش بندی؟ کو جی ہمیں سمجھایا خواجہ بہاؤالدین نقش بند نے ہے، ان نے سمجھایا ہے، ہم نے ان کی بات مان لی ہے، نسبت ان کی طرف کی ہے۔ یہ کوئی الجھن کی بات ہرگز نہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے بنیادی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگلی بات میں بعد میں عرض کروں گا تاکہ آپ کا ذہن بن جائے حنفی ہونا، چشتی ہونا، یہ نسبتیں یہ شریعت کے خلاف نہیں بلکہ نسبتیں شریعت کے بالکل مطابق ہیں، یہ شریعت کے مخالف نہیں ہیں۔ آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ ہماری مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کی، میرا خیال یہ ہے کہ 500 میں سے نسبتاً 499 مساجد وہ ہوں گی کہ جن پہ مسجد کا عطیہ اور مسجد کا چندہ اور مسجد کے اخراجات برداشت کرنے والے بندے کا نام نہیں ہوگا۔ 500 میں سے 499 مساجد ایسی ہوں گی، ایک ہوگی کہ جس پر اس کا نام ہو جس نے چندہ دیا ہے، یا مسجد کا نام اس بندے کا ہو جس نے چندہ دیا ہے۔ اور جو لوگ ان سلاسل کا انکار کرتے ہیں ان میں 500 میں سے 499 مسجدیں وہ ہوں گی جو ان کے نام پر ہوں گی جن نے چندہ دیا ہے، ان کے نام پر ہوں گی جن نے فنڈ دیا، ان کا نام لکھا ہوگا کہ جن نے پیسے دیے۔ میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں ایمان، ہمیں روحانیت، ہمیں شریعت سمجھائی ہے، ہم ان کا نام لکھ لیں تو جرم بن جاتا ہے، اور جو بندہ تمہیں 2 روپے دے دے ان کا نام لکھے تو ان کا حق بن جاتا ہے۔ یہ حق ہے، انہوں نے پیسے دیے، حق بنتا ہے، پیسے دیے، اور جن نے ہمیں دین سمجھایا ہے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا نام لینا چھوڑ دیں۔ ہم بتائیں نہیں کہ ہمیں کس نے دین سمجھایا ہے، ہم بتائیں نہیں کہ ہمیں شریعت کس نے سمجھائی ہے۔ یہ ہے نا اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، یہ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔